سماحت الشیخ مولانا ناصر عباس شاکر صاحب کی طرف چلوں گا اور اب میں چیزیں حذف کروں گا کہ آپ لوگوں کی گغلا شعبان کا جشن اس سے اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ قبلہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ بعثت رسول اور روانگی حضرت امام حسین میں خصلت ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سیدنا بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ چونکہ آج 27 رجب کی رات ہے، لیلۃ البعثت جسے کہا جاتا ہے، اور موضوع سخن جو آپ نے لکھا تھا وہ روانگی امام حسین علیہ السلام تھا، تو میں کوشش کروں گا کہ وہ 27 رجب، وہ 27 جو بعثت رسول کائنات تھی، اور وہ 27 کہ جس 27 کو امام حسین علیہ السلام تیاری کر رہے تھے، اور دونوں کا مقصد ہی یقیناً ایک تھا۔ قرآن کریم میں اس 27 کا تو اعلان ہوا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ کہہ رہا وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب کو امی لوگوں میں رسالت پہ مبعوث کیا، عہدہ رسالت عطا کیا۔ اب میرے رسول کے کام کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیات، کہ میرا رسول یہ جو مبعوث برسالت ہو رہا ہے، میرا رسول ان لوگوں پر قرآن کی آیات کی تلاوت کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان لوگوں کا تزکیہ نفس کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ پھر اس کے بعد خود قرآن نے ہی اس سماج اور اس معاشرہ کی طرف اشارہ کیا کہ جس وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہو رہے تھے، اس وقت معاشرہ کیسا تھا، اس وقت سماج کیسا تھا، کیوں ضرورت پڑی آخر رسول کو مبعوث برسالت کرنے کی؟ تو قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ تمہارا حال تو یہ تھا کہ تم کھلم بکھلا گمراہی میں گزارا کرتے تھے زندگی۔ تو یہ معاشرہ جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، اتنا پست معاشرہ تھا۔ تاریخ نے یہ الفاظ لکھے، مختصر انداز میں پیش کروں گا تاکہ میں آگے بڑھ سکوں اپنے اصلی موضوع کی طرف۔ تاریخ نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ اس معاشرے میں اتنی پستی تھی، اتنی گہرائی تھی کہ اپنے ہی جگر کا ٹکڑا، اپنی ہی اولاد اگر بیٹی کی صورت میں ہوتی اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اتنا پست معاشرہ تھا اس وقت کہ ایک خدا کو ماننے کے بجائے، ایک خدا کے آگے سر جھکانے کی بجائے 60 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اتنا پست معاشرہ، اس معاشرے میں رسول مبعوث برسالت ہوئے اور اعلان کیا کہ یتلو علیہم آیات وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ہمارے رسول ان کو آیات تلاوت بھی کریں گے اور ان کا تزکیہ نفس بھی کریں گے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ اب وہ معاشرہ جو پست معاشرہ تھا، رسول نے تزکیہ نفس کیا، ان کو تعلیم کتاب و حکمت دی، پھر اسی معاشرے کو اتنی بلندی ملی، اسی معاشرے میں بیٹی کو اتنی عزت ملی کہ ام ابیہ کہلائی، اسی معاشرے میں ہر طرف سے
اللہ اللہ کی آوازیں گونجنے لگیں، لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک کی آوازیں، یا محمد کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ ہمارے رسول کائنات جو مبعوث برسالت ہوئے، 27 یہ جو بعثت کی رات ہے، اسی کے بعد رسول نے یہ کام انجام دیا کہ معاشرہ پھر اس ترقی پہ پہنچا کہ اس کی مثال بھی تاریخ میں ملتی ہے۔ اب رسول کائنات کے جانے کے بعد خود رسول کہہ کے جا رہے ہیں کہ کیا تم میرے بعد اپنے قدموں پہ پیچھے لوٹ جاؤ گے؟ خود رسول بتا کے جا رہے ہیں اپنے بعد میں آنے والے معاشرے کے بارے میں۔ پھر اس معاشرے کو سنبھالا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، جس طرح رسول کائنات نے سنبھالا تھا، جس طرح رسول کائنات نے ترقی دی تھی، جس طرح رسول کائنات نے تبلیغ کی کہ کوئی پتھر بھی مارتا تو رسول کائنات دعا دیتے، کوئی اوجری پھینکتا تو دعا دیتے، کوئی کوڑا پھینکتا تو دعا دیتے۔ پھر علی ابن ابی طالب وصی رسول ہونے کا حق ادا کیا کہ وہ علی ابن ابی طالب کہ جو خیبر کے در کو اپنے ایک ہاتھ بلکہ بعض نے لکھا ایک انگلی سے اکھوڑ دیا، اٹھا لیا ایک انگلی سے، وہی علی ابن ابی طالب ہیں۔ مدینہ میں گلے میں رسی ہے، گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں پیچھے سے، حتیٰ کہ اتنا بھی ملتا ہے سیدنا پیچھے سے لوگ دھکے دے رہے ہیں علی ابن ابی طالب کو، لیکن علی ابن ابی طالب خاموش ہے۔ ہم سوال کر رہے ہیں یا علی آخر کیوں؟ کہاں وہ شجاعت، کہاں یہ صبر، کیوں یا علی؟ شاید کہ عجیب نہیں علی ابن ابی طالب جواب دیں کہ اگر جواب چاہتے ہو تو میرے ساتھ ساتھ چلو۔ ہم نے مدینہ کی گلیوں میں مولانا چلنا شروع کیا، علی ابن ابی طالب جا رہے ہیں، گلے میں رسی ہے، پیچھے سے دھکے مل رہے ہیں، علی خاموش ہیں۔ اتنے میں ایک یہودی کی آواز آتی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسے ہی یہودی نے کلمہ پڑھا، ساتھ کھڑے یہودی نے کہا مسلمان ہو گیا ہے، تو کلمہ پڑھ رہا ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ کہنے لگا ہاں کیوں نہ مسلمان ہوتا، میں خیبر کا یہودی ہوں، میں نے اس شخص کی شجاعت کو دیکھا تھا، میں نے اس کی بہادری کو دیکھا تھا، میں نے اس کی طاقت کا مظاہرہ کیا، میں نے دیکھا تھا کتنا طاقتور ہے کہ اس کے سامنے عرب کا کوئی بندہ ٹکتا نہیں ہے، عرب والے اس سے ڈرتے ہیں۔ آج وہی علی خاموشی کے ساتھ چند بندوں کے ساتھ جا رہا ہے۔ میں نے بہت فکر کی اور ایک نتیجہ نکالا کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ جب مشیت الہی ہوتی ہے تب یہ شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہے، جب مشیت پروردگار عالم ہوتی ہے تب یہ صبر کا اظہار کرتا ہے۔ علی ابن ابی طالب نے بھی تزکیہ نفس کیا۔ علی ابن ابی طالب نے ہمیں بتایا کہ دیکھو اس کو، اس یہودی کو جو کلمہ پڑھ رہا ہے، تم سوچ رہے ہو ایک بندے نے کلمہ پڑھا، لیکن علی جس نگاہ سے دیکھ رہا ہے قیامت تک آنے والی اس کی نسل مسلمان ہو چکی ہے۔ تو علی ابن ابی طالب کے بعد امام حسن، پھر امام حسن علیہ السلام کے بعد وہی معاشرہ اتنا پست ہو چکا تھا کہ خود امام حسین علیہ السلام کے جملے اسی 27 رجب کے امام حسین کہہ رہے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، کہ لوگ دنیا کے غلام بن چکے ہیں، والدین لاعق علی السنتہم، اب دین ان کی زبانوں پہ چاشنی اور چسکے کے طور پر رہ گیا ہے، یحوتونہ ما درت معایشہم، یہ تب تک دیندار ہیں جب تک دین سے ان کی روزی چل رہی ہے، روزی روٹی چل رہی ہے۔ اذا محسوا بالبلا قلت دیانون، تھوڑا سا بھی ان کا اگر امتحان لے لیا جائے نا دینداری میں تو مولا فرماتے ہیں بہت ہی کم ایسے بچیں گے جو حقیقی دیندار ہوں گے۔ جب یہ معاشرہ اتنا پست ہو چکا ہے، خود امام حسین کہہ رہے ہیں معاشرے کی پستی اتنی ہو چکی ہے، تو آج کس کی ذمہ داری ہے کہ اس معاشرے کو اس بلندی پہ لے جائے جس بلندی پہ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ لے کر گئے تھے؟ وہ وقت کے امام کی ذمہ داری ہے۔ وقت کے امام امام حسین ابن علی علیہ السلام، اور مولا نے یہی ذمہ داری نبھانے کے لیے اعلان کیا کہ میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔